آج ہم دنیا کے جس ترقی یافتہ ملک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے جاپان۔ جاپان شمال مغربی بحر الکاہل میں مشرقی ایشیا کا ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ جاپان 6,852 جزائر پر مشتمل ہے، جس کا رقبہ 3,77,975 مربع کلومیٹر ہے۔ جاپان کے 5 مرکزی جزائر شمال سے جنوب تک ہوکائیڈو، ہونشو، شیکوکو، کیسو، اوکیناوا ہیں۔ ٹوکیو ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ ٹوکیو جاپان کا سیاسی اور معاشی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ سیٹ ہولڈر بھی ہے۔ 2019 کی مردم شماری کے مطابق جاپان کی آبادی 1,39,29,280 افراد تھی۔ گرینڈ ٹوکیو دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا میٹروپولیٹن علاقہ ہے، جہاں 2020 تک 37.39 ملین سے زیادہ باشندے ہیں۔ جاپان کے دوسرے بڑے شہروں میں اوساکا اور ناگویا شامل ہیں۔ جاپان دنیا کا 11واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک انتہائی گنجان آباد اور سب سے زیادہ شہری افراد رکھنے والا ملک بھی ہے۔ ملک کی تقریباً 3/4 حصے پر پہاڑ ہیں اور آبادی تنگ ساحلی میدانوں میں رہتی ہے۔ انتظامی طور پر جاپان 47 صوبوں میں تقسیم ہے اور روایتی طور پر 8 خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جاپان ایک بہت بڑی طاقت ہے اور متعدد بین الاقوامی تنظیموں کا رکن بھی ہے، جس میں اقوام متحدہ، OECD اور G7 شامل ہیں۔ اگرچہ جاپان نے خود کو جنگ کے اعلان کے حق سے دستبردار کر لیا ہے، مگر ابھی بھی یہ ایک طاقتور فوج کو برقرار رکھتا ہے، جسے دنیا میں 4تھا درجہ حاصل ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے خود کو ایک ہائی اکنامیکل گروتھ کے دور سے گزارا ہے، جس کی وجہ سے 1990 تک یہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت بھی رہا ہے۔ جاپان آٹو موبائلز اور الیکٹرانکس کی صنعتوں میں عالمی رہنمائی کرتا ہے اور اس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نمایاں شرکت کی ہے۔ سنگاپور کے بعد ایشیا میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں یہ ملک دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ جاپان میں دنیا کی دوسرے نمبر پر پائے جانے والی لمبی عمر کے افراد موجود ہیں۔ مگر اگر بات کی جائے موجودہ صورتحال کی تو یہ ملک مسلسل آبادی میں کمی کا سامنا کر رہا ہے۔ جاپان میں 50,000 سے زائد افراد کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جاپان میں نوجوانوں سے زیادہ بوڑھے افراد موجود ہیں اور اسی وجہ سے روزانہ جاپان میں بچوں کے پیمپرز سے زیادہ بوڑھوں کے پیمپرز فروخت ہوتے ہیں۔ ثقافتی طور پر جاپان اپنے نمایاں فن پاروں، ویڈیو گیمز کی صنعت سمیت اپنے کھانے، میوزک اور مقبول ثقافت کی وجہ سے مشہور ہے۔ جاپان میں سیکنڈری، پرائمری اور یونیورسٹی سسٹمز 1872 میں متعارف کروائی گئی تھی۔ 1947 کے بعد جاپان میں لازمی تعلیم پرائمری اور جونیئر ہائی سکول ہیں، جس میں بچے کی عمر 6 سال سے 15 سال تک چلتی ہے۔ جاپان کی 2 اعلیٰ درجے کی یونیورسٹیز، جس میں یونیورسٹی آف ٹوکیو اور یونیورسٹی آف کیوٹو شامل ہیں۔ 3 کلاس تک بچوں کی تعلیم کا بڑا حصہ مورلز اور ایتھکس پر مبنی ہوتا ہے، اور ایک اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کی جگہ ہائی کوالٹی آف ایجوکیشن دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو فیل کرنے کا تصور نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ان حقائق کی طرف جو جاپان کے بارے میں پوری دنیا میں مشہور ہیں اور ہم روزمرہ اسے سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر یہ لوگ ان حقائق کو جیتے ہیں۔ جی ہاں، تو بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ کٹ کیٹ کی۔ کٹ کیٹ ایک چاکلیٹ ہے جو ہم میں سے تقریباً ہر کسی نے کھائی ہوگی۔ جاپان میں کٹ کیٹ کا مطلب ہے تم ہی جیتو گے، اور اسے گڈ لک کے طور پر ایگزامینیشن سے پہلے ہر بچے کو دیا جاتا ہے۔ جاپانی روزانہ 50 لاکھ سے زیادہ کٹ کیٹ کھاتے ہیں، اور جاپان کے لیے یہ کٹ کیٹ 300 سے زائد فلیورز میں بنائی گئی ہے۔ گاڑیاں بنانے میں پوری دنیا میں جاپان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جاپان کی کمپنی
टोयोटा दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है। जापान में गाड़ियाँ बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं। दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार बुलेट ट्रेन जापान में ही है। जापान ने अपनी सबसे पहली बुलेट ट्रेन 1964 में ही तैयार कर ली थी। जापान में एक ट्रेंड है कि क्लास के बच्चे अपने टीचर्स के साथ मिलकर रोज़ाना अपने क्लासरूम साफ़ करते हैं। इसमें क्लास टॉयलेट भी शामिल होता है। बच्चे अपने टूथब्रश अपने साथ रखते हैं और खाने के बाद स्कूल में ब्रश करवाया जाता है। जापान में पेट गाड़ियों से ज़्यादा महंगे हैं। इसी वजह से जापान ने रोबोटिक पेट का ट्रेंड सेट किया है, जिसमें से ऐसे रोबोट्स तैयार किए जाते हैं जो जानवरों से मुशाबहत रखते हैं और उन जैसी हरकतें भी करते हैं। जापान में लोग वक्त की कदर करने वाले हैं और ज़िंदगी के एक एक लम्हे को कीमती समझते हैं। बात करने से पहले विजिटिंग कार्ड देते हैं ताकि तारुफ में वक्त ज़ाया ना हो। टोक्यो शहर में दुनिया की सबसे बड़ी मछली मंडी भी लगाई जाती है। कार्टून्स और एनिमेशन की सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी इसी शहर में मौजूद है। जापान में गाड़ी, रेस्टोरेंट, ट्रेन्स और इस तरह की बंद जगहों पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये लोग बुफे या डिनर में प्लेट में खाना अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालते, जिसकी वजह ये है कि ये प्लेट में बच जाने वाले खाना अच्छा नहीं समझते। जापानी कौम दुनिया की मेहनती और ईमानदार कौम ख्याल की जाती है। ये इतने काम के दीवाने लोग हैं कि सोने के लिए कम वक्त मिलता है। इसी वजह से इनकी ट्रेन्स और वेटिंग एरियाज़ में ऐसी सीट्स बनाई गई हैं जिस पे आराम किया जा सकता है। जापान में पैसों के अमीर होने का कंसेप्ट नहीं है। इसी वजह से दुनिया के 100 अमीर तरीन लोगों में कोई भी जापानी नहीं है। जापान में 4 मंजिला इमारत नहीं बनाई जाती, क्योंकि जापान में 4 के डिजिट को अनलकी माना जाता है। काली बिल्ली को खुशकिस्मती की अलामत भी समझा जाता है। दुनिया में खेले जाने वाली अनोखी किस्म की रेसलिंग, जिसे सोमो रेसलिंग भी कहा जाता है, जापान का कौमी खेल है। जापान में एक ऐसी नौकरी भी है जिसमें लोगों को धक्के देकर ट्रेन में दाखिल किया जाता है। आबादी ज़्यादा और जाने में जल्दी होने की वजह से यहाँ ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जो लोगों को धक्के देकर ट्रेन का दरवाज़ा बंद करने में मदद देते हैं। वर्ल्ड वार 2 में जापान ने अमेरिका के कुछ इलाकों पर हमला किया, जो उनकी इस गलती को हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक्स की तरफ ले गया। इन 2 तरक्की याफ्ता शहरों पर होने वाले इस न्यूक्लियर अटैक ने जापान की इस कदर कमर तोड़ी कि इन्हें दोबारा खड़े होने में बहुत साल लग गए। जापान के ये 2 शहर दुनिया में तरक्की और सनअतकारी के एतबार से बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। इसी वजह से इन 2 शहरों में पैदा हो जाने वाले बच्चे अब या तो नाबीना होते हैं या जिस्मानी तौर पर माजूर होते हैं। मगर इस चीज़ ने जापान को पीछे नहीं धकेला। वो इसी तरीके से दुनिया में तरक्की की राहों पर गामज़न हो गए जिस तरह वो पहले हुआ करते थे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।